السلام علیکم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق، ففتھ لیسن۔ اس میں وہ آپ کو پہلے ہم نے دال ذال یہ دو ہم نے جو حرف ہیں ان کی پہچان کی تھی، اور ڈیفینیٹلی ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ وی آر گرون اپ، اور ہم نے یہ سارا پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، تو یہ تو بیسیکلی بچوں کے لیے ہیں، تو بچوں کو وہ یہاں پہ، تو اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو یا آپ کے گھر میں جو دوسرے آپ کے بھتیجے بھانجے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو یہ پہچان کروائیں گے۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ کو را، را کی آواز پر ہوتی ہے موٹی، را، اور زائی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے زائی، زے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں زائی کر کے بلاتے ہیں، تو یہ زائی ہیں، چیز وہی ہے جسے ہم زے کہتے ہیں، بس اس کو پڑھنے کا تھوڑا طریقہ مختلف ہے۔ اور اس میں تیسرا ہے واو، ٹھیک ہے، جس کو ہم واو کہتے ہیں اردو میں، وہ اس کو عربی میں واو کہتے ہیں، واو۔ اچھا جی، اس میں پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لون، التدریب الاول ہے لون، کلر کرو، تو جہاں جہاں پہ آپ کو واو نظر آئے گا وہاں پہ آپ نے یہ والا کلر کرنا ہے، ڈارک بلو، جہاں پہ آپ کو را نظر آئے گا وہاں پہ یہ براؤن کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ کو زائی نظر آئے گا وہاں پہ وہ والا کلر کرنا ہے، اس کلر کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تو یہ دیکھ لیں، اس میں آپ جہاں جہاں آپ کو جو جو کلر نظر آ رہے ہیں وہ کرنا ہے۔ التدریب الثانی، اس میں ہے انظر، دیکھو، واستمع، اور غور سے سنو، وا ہے وا، اور استمع، غور سے سنو، اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے واستمع۔ اور اسی طرح سے وقرأ، اقرأ ہے پڑھو، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر کہیں گے وقرأ، وہ جو درمیان میں وہ جو الف ہے، وہ جو حمزہ ہے بیسیکلی، وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو اس میں بھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، آپ کان کا نشان بنا ہوا ہے، تو مطلب یہ آپ کیو آر کوڈ سکین کریں گے تو آپ کو یہ سننے کو ملے گی، تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں بس یہی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے را، 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 ٹھیک ہے۔ اور عرب لوگ جب بھی را پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ تھوڑی سی ہلکی سی اس میں یہ ارتعاش ہوتا ہے، رر، یہ چیز جو ہے نا ارتعاش ہوتا ہے ہلکا سا اس میں، را، 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 ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، را نہیں، را، 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 جہاں تک آپ اس کو اچھے سے پروناؤنس کر سکتے ہیں کریں، جہاں تک آپ سے نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش جاری رکھیں، بس دیٹس دا مین پوائنٹ۔ اچھا جی، اس میں التدریب الثالث ہے انظر واستمع واقرأ، اور اس میں ہے زائی، 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 5 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے واو، 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 یہ بھی 5 دفعہ ہے التدریب الرابع میں۔ اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس التدریب الخامس۔ التدریب الخامس میں کہہ رہے ہیں کہ ضع، لگاؤ یا رکھو، علامت صحیح، صحیح کا نشان، گڈ کا نشان لگاؤ، علی حرفی، علی پر، حرفی، حرف، علی حرفی را، را کے حرف پر گڈ کا نشان لگاؤ۔ تو اس میں یہ کرین نے جو بلاکس اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان بلاکس میں جہاں جہاں آپ کو را نظر آ رہا ہے وہاں وہاں پہ گڈ لگا دیں، بہت سمپل ہے، بیسیکلی یہ بچوں کے لیے ہے۔ اسی طرح سے التدریب السادس میں بھی وہی ہے، جہاں جہاں پہ آپ کو زائی نشان نظر آ رہا ہے حرف، وہاں پہ یہ گڈ کا نشان ہے، پھر جہاں جہاں پہ آپ کو حرف واو نظر آ رہا ہے وہاں وہاں پہ گڈ کا نشان ہے التدریب السابع میں۔ پھر آ گئی التدریب الثامن، 8ویں مشق، 8th ایکسرسائز، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انظر، دیکھو، و، اور لاحظ، غور سے ملاحظہ کرو، ملاحظہ کرو، غور سے دیکھو، وقرأ، اور پڑھو۔ پہلے کچھ الفاظ ہیں را کے ساتھ، 3 الفاظ ہیں، پہلے لفظ میں را شروع میں ہے، دوسرے میں درمیان میں کہیں آ رہا ہے، اور تیسرے میں آخر میں آ رہا ہے، راشد، مریم، عمر، پھر زائی ہیں، اور بالکل ویسے ہی ہیں، 3 الفاظ ہیں،
پہلے لفظ میں شروع میں، پھر درمیان میں، پھر آخر میں. زکریہ، حمزہ، عزیز. پھر واو ہے وحید، نوف، عمر. یہ امرو یا عمرو ایسے نہیں ہے، عمر. عین میم را، اس کے آخر میں اگر واو نہ ہو تو پھر اس کو عمر پڑھتے ہیں، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس کے عین میم را کے آخر میں واو آ جائے تو وہ عمر ہوتا ہے، اس کو عمر پڑھتے ہیں، جیسے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ہیں. پھر التدریب التاسع، نویں مشق، 9th ایکسرسائز ہے. انسخ، کاپی کرو. اور بالکل جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح بس کاپی کرنا ہے، جیسے را لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ویسے ہی را کو کاپی کر کے لکھنا ہے، اور زائی لکھنا ہے، اور واو لکھنا ہے. تو یہ ہو گیا. اور لاسٹ میں اگر آپ کو یاد ہو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کو بار بار سنیں، اس کو دہرائیں. یہ وہی نشاط ایکٹیویٹی اس میں وہی ہے کہ اس میں یہ نشید دیا ہوا ہے، طلع البدر علینا. اور اس کو بار بار سننا اور دہرانے کا میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ یہ چیزیں بہت آپ کو بعد میں فائدہ دیں گی. کیونکہ ابھی اور خاص طور پہ بچے تو یہ بہت انجوائے کرتے ہیں، تو بچوں کو یہ یاد ہو جاتا ہے، یہ ان کی میموری میں فکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بے شک ابھی ان کو ترجمہ اس کا نہیں آتا، ان کو اس کا مطلب نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں 4-5 سال کے بعد یہ الفاظ جو ان کے ذہن کے اندر نقش ہو گئے ہیں، یہ ان کو مدد کرتے ہیں ویسے کنورسیشن کرنے میں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس عمر میں خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں، اس عمر میں جو چیز ان کے ذہن میں ان ایسی چیزوں کے ساتھ چلی جاتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں جو ہے وہ جا کے فکس ہو جاتی ہے. جیسے وہ عربی میں کہتے ہیں کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. چھوٹی عمر میں، بچپن میں علم جو ہے وہ حاصل کر لینا وہ ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر ہے. تو اس لیے اس کو بار بار سنیں، بچوں کو سنائیں، آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی ساتھ میں انجوائے کرائیں. تو اس طرح سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.